السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عام طور پر ہم دکانوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز تبدیل یا واپس نہیں ہوگی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب خریدنے والا خرید کر لے گیا ٹرسٹ کے اوپر، اس شخص پہ اس کا اعتماد تھا، روزانہ چیزیں اس سے لے کر جاتا تھا، اس نے کوئی چیز لے لی، گھر لے کر گیا۔ میں مثال دے دیتا ہوں جوتوں کی۔ اب وہ جوتے گھر میں لے کر چلا گیا اور ابھی اس کو ضرورت نہیں تھے، مثال دے دیتے ہیں اس نے 10 رمضان کو لیے، عید کے لیے 20 دن بعد اس کو ضرورت ہے، یا اس نے کسی شادی کے فنکشن کے لیے لے لیے اور وہ ابھی دور ہے، تو کیا ہوا جناب؟ اب جس دن اس نے نکالے پہننے کے لیے تو دیکھا ایک جوتا چھوٹا تھا، ایک بڑا تھا، یا جوتے میں کہیں پھٹن تھی، یا جوتے میں کہیں اور میلا پن تھا، کوئی بھی عیب تھا اس کے اندر۔ اب وہ دکاندار کے پاس واپس لے کر جاتے ہیں اور دکاندار کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ نے تو یہ عید سے بھی پہلے لیا تھا، اب تو 20 دن گزر گئے، پھر 3-4 دن عید کی وجہ سے بھی دکان بند ہوتی ہے، 25 دن کے بعد آپ آ رہے ہیں، ہم کیسے واپس کریں؟ وہ ویسے بھی دیکھنے میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے بعد کوئی بھی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی، اور ہماری مارکیٹ کا بھی یہ اصول ہے، لہذا ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ شریعت میں کسی بھی خریدار کو جو اختیار حاصل ہوتے ہیں چیز کو واپس کرنے کے، اس سودے کو کینسل کرنے کے، تو ان میں سے ایک ہے خیار عیب، ایک ہے خیار رؤیت۔ خیار رؤیت اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی دوست کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں، میں نے وہ چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے، اس نے اس کی صفات و خصوصیات بیان کی اور مجھے میرا دوست تھا، میرے اس پہ اعتماد تھا، میں نے اس سے سودا کر لیا، پیسے اس کو پکڑوا دیے، ڈیل ڈن ہوگی۔ اس کے بعد جب میں اس چیز کو دیکھنے گیا، میں پھر وہی مثال جوتے کی دے دیتا ہوں، اب وہ جوتے کو دیکھنے کے لیے گیا اور دیکھا تو وہ میرے پاؤں میں فٹ نہیں آ رہا تھا، یا اس جوتے کو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا اس نے جو صفات بیان کی تھیں یہ تو ویسا نہیں ہے، اس کو خیال رؤیت کہتے ہیں، دیکھنے کے اختیار۔ جب تک اس خریدنے والے نے اس چیز کو دیکھا نہیں اس کو حاصل رہتے، جیسے ہی اس نے دیکھا ایک حامی بھرتی راضی ہو گیا وہ چیز اس کی، وگرنہ وہ اس کو واپس کر کے اپنی قیمت جو اس نے پیسے ادا کیے تھے وہ واپس لے سکتا ہے۔ دوسرے خیار عیب، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بائیں جو ہے بیچنے والا وہ چیز کو بیچ رہا ہے اور عیب کو بیان نہیں کر رہا، بتا نہیں رہا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس چیز سے معاف فرمائے کہ جب وہ بتا کر بیچ نہیں رہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من باع معیبا ولم یبینہ لم تزل فی غضب اللہ، کہ ایسا بیچنے والا کہ جس نے کسی چیز کو بیچا اور اس کو اس کے عیب کا علم تھا اور اس نے بتایا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے غصے میں رہتے۔ اور دوسری حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں تلعنہ الملائکہ، فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے۔ اور اگر عیب کا علم دکاندار کو بھی نہیں پتا تھا اور خریدار کو بھی نہیں پتا تھا، اب گھر لے کر چلا گیا، عید کا موقع آیا پہننے کے لیے، جب نکالے یا جس موقع کے لیے اس نے لیے تھے، بیچ میں 20-25 دن کا گیپ، 30 دن کا گیپ ہے، اب وہ پہن رہا ہے، دکاندار کے پاس واپس لے کر گیا، 30 دن گزر چکے تھے، اب ایک جوتا چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک 4 نمبر نکل آیا، ایک 5 نمبر نکل آیا، تو جناب دکاندار کہتے ہیں جی آپ تو واپس کرنے کے حقدار ہی نہیں، اگر ہم واپس کرتے ہیں تو ہمارا احسان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام والے ہیں، ہم بھی اسلام کو سمجھتے ہیں۔ بھاڑ میں گیا تمہارا یہ سوچ اور تمہارا یہ کہنا کہ ہماری مارکیٹ کا اصول ہے، دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اسلامی مملکت میں رہتے ہو، مسلمان کہتے ہو آپ کو، ہمارے لیے لا وہ شریعت محمدی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے، وہ فقہ ہے، تمہاری مارکیٹ کے لا نہیں ہے، نو ریٹرن پالیسی یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خریدنے والے نے ایک چیز خریدی، پسند تھی، راضی تھا، کوئی عیب اس میں نہیں ہے، بیچنے والے نے بھی بیچ دی، قیمت بھی ہو گئی، چیز بھی ہو گئی، چیز لے کے گھر کو چلا گیا، گھر میں جانے کے بعد اچانک اس کی کوئی ایسی ضرورت آ پڑی، ایسی ایمرجنسی ہو گئی، اب وہ کہتا ہے یہ چیز میں واپس دے دوں اور پیسے لے آؤں اور اس ضرورت کو حل کروں۔ اب وہ دکاندار کے پاس گیا، تیسرے دن چوتھے دن مثال دیتا ہوں، تو وہ وہاں جا کر اس کو کہتا ہے جی واپس کر دیں، اگرچہ چیز بھی بے عیب ہے، مجھے پسند بھی ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے ایک بڑی ضرورت ایمرجنسی سامنے آ گئی ہے، لہٰذا میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی کٹوتی کے، 35% پر کٹوتی جو لکھا ہوتا ہے ایسا کچھ نہ ہو، بلکہ اس نے خوشی کے ساتھ واپس کر دیے، اس کی ساری مالیت واپس کر دی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، من اقال
اقال اللہ اثراتہ یوم القیامہ. ایسے سودے کو کہتے ہیں، اس سودے کو ختم کرنے کو شرعی اصطلاح میں اقالہ کہا جاتا ہے، کہ جس نے اقالہ کیا، چیز بھی درست، سودا بھی ٹھیک، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے کہا چیز واپس لے لو، دکاندار نے پیسے واپس کر دیے، ایسے دکاندار کے متعلق اقال اللہ اثراتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمیں تو اسلام یہ سکھا رہے ہیں، ہمیں تو حدیث یہ سکھا رہی ہے، سنت یہ سکھا رہی ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم بازار میں گئے، ایک شخص تجارت کر رہا ہے اور اوپر خشک غلہ ہے اور اندر سے گیلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا اور پھر اس کو فرمایا کہ تم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو. ظاہر سی بات ہے، خشک کا ریٹ اور ہوتا ہے اور جو تر ہوتا ہے اس کا ریٹ اور ہے، کیونکہ اس کا وزن بڑا ہوا ہوتا ہے. اسلام تو ہمیں دھوکہ دہی سے منع کر رہا ہے، اسلام تو ہمیں ملاوٹ سے منع کر رہا ہے. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور ہم نے ایک جوتا دے دیا، جوتے کا نمبر آگے پیچھے تھا، جب اس نے پہنا اور وہ دیکھا تو نمبر ٹھیک نہیں تھے، واپس لے کر آئے اور آپ اس کو پڑھائیں اپنی دکان کی تختی، آپ اس کو اپنی مارکیٹ کے اصول بتائیں. ٹھیک ہے، آپ کی مارکیٹ کا اصول، آپ کی دکان کی تختی اور سیل میں سے بھی لے کر نہیں گئے. یہ میں پہلے کہہ دوں، بعض کہتا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ سیل کی چیزوں پر وہ ان کی اپنی کنڈیشن، اگر آپ راضی ہیں تو جناب. اب جب کہ آپ تھے اور بسا کا وہ بورڈ بھی دیکھا ہی نہیں اس نے، جب آپ اس کے پاس واپس لے کر گئے کہ واپس نہیں کرتا ہوں، تو پھر دیکھ لیں ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کتنا دین ہے، ہم کتنا سنت کے قریب ہیں. ہمارے استاد محترم اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے ہم تمہیں یہ جو دین پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ تم نے جانا ہے اور کسی ممبر پر بیٹھنا ہے، کسی مسجد میں بیٹھ کے خدمت کرنی ہے، کسی مدرسے کے اندر پڑھانا ہے، یا تم نے کہیں درسگاہ کے اندر بچوں کو نازل حفظ کروانا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہم تمہیں دین اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ زندگی کے جس شعبے میں جاؤ، زندگی کے جس پریکٹیکل لائف میں جہاں کہیں جاتے ہو وہاں پر دین زندہ کرو. تم تجارت کر رہے ہو، تجارت میں دین کو زندہ کرو. تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، کھیتی باڑی میں دین کو زندہ کرو. تم مال مویشی رکھ رہے ہو، مال مویشی کو رکھنے میں، ان کے حقوق ادا کرنے میں سنت کو زندہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو زندہ کرو. تو میرے بھائیو، دین ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، لوگوں کو شبہ یہ ہو گیا کوئی بھی شخص تجارت نقصان کے لیے تو نہیں کرتا نا، نفع کے لیے کرتا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہے، اولاد پالنے کے لیے کرتا ہے، نقصان کے لیے تو کوئی نہیں کرتا. تو کفار کو اور مشرکین کو شبہ ہو گیا کہ جی یہ بھی تو اس پہ پیسوں پہ چیز لا رہے، 10 روپے کی 12 کی بیچ رہے، نفع کما رہا ہے. ہم پیسے دے رہے ہیں، پیسے کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، یہ بھی نفع ہے. اس کو حرام، اس کو حلال. اللہ نے کہا فَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا. کیوں؟ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ جس دن وہ شخص تمہیں واپس دینے کے لیے آیا جوتا، ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو اس کی کم ہو گئی ہو. تو میرے بھائی ایسا نہ کیا کریں. دکان پہ، ہمارے علاقے میں ایک دکان پہ بڑی پیاری بات دیکھی ہے کہ وہاں پر اس نے ایک بینچ بھی رکھا ہوئے، کولر بھی رکھا ہوا ہے اور لکھ کر لگائے ہوئے کہ تھکے ہوئے میرے مسلمان بھائی یہاں بیٹھ کر آرام بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں. یہاں تو دکان کے باہر گاڑی کھڑی کر دیں 2 منٹ کے لیے، فوراً ہماری گاڑی آنے والی ہے جی، یہاں سے گاڑی کو ہٹائیں جی، ہمارا راستہ بند ہو رہا ہے. باڑ میں گیا تمہارا راستہ. پھر تو یہ بھی اخلاق کے منافی بات ہے کسی کی دکان کے آگے کھڑے کرنا. لیکن اگر پارکنگ نہیں ہے اور وہاں پر روڈ پر ہی گاڑی کھڑی کرنی مجبوری ہے تو پھر وہاں پر اس کے ساتھ یقین جانی کسی نے آگے بلاک رکھے ہیں، کسی نے اپنی 2 چیزوں کو آگے کر کے رکھ دیا کہ دکان کے آگے سامنے کوئی کھڑا رہو. تمہاری ملکیت کہاں تک ہے؟ شٹر تک ہے. تم اپنی شٹر میں اپنی حدود کے اندر رہو نا، دوسروں پہ کیوں اعتراضات کر رہے ہو؟ تو بہرحال مدعا یہ خرید و فروخت میں شریعت کو زندہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں. ایک اور چیز، دھوکہ دینے کی ایک اور قسم، گاڑی لے لیتے ہیں، 0 میٹر موٹر سائیکل لے لیا، سپیڈ میٹر کی تار نکال دی، 4-5 مہینے چلایا، پھر سپیڈ میٹر کی تار لگائی، پھر 2 مہینے چلایا، صاف ستھرا کیا، پالش کیا، چمکایا، جا کے کھڑا کر دیا، صرف 200 کلومیٹر چلے، حالانکہ وہ 2000 سے زیادہ چلا ہوتے ہیں. یا مارکیٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے سپیڈ جو میٹر سے اس رننگ کو ریورس کر دیتے ہیں اور ریورس کروا دی. دھوکہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے چند سکوں کے بدلے میں، عارضی زندگی کے بدلے میں. اللہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کی زندگی کے بدلے میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانے کو اٹھا کر لے کر جائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ گھاٹے کے سودے نہ کریں، اللہ کو راضی کریں. ایک بزرگوں کے متعلق آتے، انہوں نے دکان کھولی ہوئی تھی، لوگ آتے ان کو کھوٹے سکے بھی دے دیتے، کھرے سکے بھی دے دیتے، نہ چلنے والے بھی، پرانے زمانے میں سکے ہوتے تھے نا، وہ گھس کے اوپر سے کچھ ہو گئے لے لیتے تھے. مرنے کا وقت قریب آتے ہیں تو اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے میں کھوٹے نیت سکے اس نیت سے لیتا تھا
کہ اللہ جس طرح دنیا میں تیرے نیک بندے ہیں، کھرے بندے ہیں، اس طرح اللہ میں کھوٹا بندہ ہوں، جس طرح میں ان کھوٹے سکوں کو قبول کر کے بدلے میں چیز پوری پوری دے دیتا تھا، اللہ تو بھی قیامت میں مجھ کھوٹے کو قبول کر لے اور کھروں کی طرح پورا پورا ثواب عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، تجارت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ہے، تو یہ تو ہمارے پر فرض ہے۔ تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے احکامات کو سیکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے کھیتی باڑی کے احکامات کو سیکھنا فرض ہے۔ مال مویشی رکھنے والے کے لیے مال مویشی کے احکامات کو سیکھنا فرض ہے، جس طرح اس کے لیے نماز فرض ہے، اس طرح اتنا علم بھی حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام نہ کریں۔ موبائل دیا 3 دن بعد واپس لایا، اتنی کٹوتیوں میں پن پیک کی بات نہیں کر رہا، اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ رکھ جائیں، جیسے ہی فروخت ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے اتنے میں فروخت ہوگا، آپ لے جائیے گا، اگر آپ ہمیں کچھ دینا چاہیں تو دے دیں۔ یہ کر سکتے ہیں آپ، اس کو آپشنز دے دیں، بجائے اس کے کہ اس مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، اس پہ کٹوتیاں ڈالیں۔ استعمال شدہ موبائل لے کر جا رہے اور 4 دن بعد واپس لا رہے تو 10%، 5%، 30%، 35% کٹوتیاں کر لو۔ ایک دن آئے گا ایک نیکی کے لیے بھاگو گے پھرو گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنے دوستوں سے بھی بھاگے گا۔ میرے بھائی، وہ دن آنا ہے میرے بھائی۔ تو جب اس دن کی تیاری کرنی ہے، عرش کا سایہ چاہیے، تو سچا تاجر جس نے تجارت سنت کے مطابق کی ہوگی عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخرت میں عرش کے سائے والا بنائے، ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت کے عین مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔